السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی۔ کیونکہ دوستو کچھ ناسمجھ لوگ اس بات پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں کیوں کی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے وہ تمام نکاح اللہ تعالی کے حکم سے کیے۔ پہلے عربوں میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا رواج تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ 11 نکاح کیے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیانت، کمال اور برکت کو دیکھ کر انہوں نے خود ہی نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے شوہر سکران بن عمرو کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی۔ ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ ماں اور شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی۔ وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کا دنیاوی کوئی سہارا نہ رہا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 55 سال کی تھی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی بیوہ عورت بھی تھی۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو تھی کہ میری بیٹی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مکہ ہی میں ہو گیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر یعنی مدینہ شریف میں 2 ہجری کو آئی، یعنی 3-4 سال کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف حضرت عائشہ ہی کنواری تھی، باقی سب بیوہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ پیار محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گزرے میں ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اسی میں آپ مدفون ہے۔ نمبر 4، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حفصہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حفصہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر جنگ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور زخمی کی حالت میں ہی انتقال فرما گئے۔ اس طرح سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا۔ نمبر 5، حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پہلا نکاح حضرت طفیل بن حارث سے پھر عبیدہ بن حارث کے ساتھ ہوا۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچیرے بھائی تھے۔ تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا تھا اور یہ بھی
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے شوہر کے انتقال کے بعد نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال کی تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد صرف 3 ماہ تک ہی زندہ رہی۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ اور حفصہ ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے زخموں سے وفات کر گئے تھے۔ 4 یتیم بچے بھی چھوڑ گئے تھے۔ جب کوئی ظاہری دنیاوی سہارا نہ رہا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بے بس بچوں کی حالت پر رحم کھا کر ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نکاح کوشش کر کے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دیا تھا، لیکن شوہر کی حضرت زینب کے ساتھ نہیں بنی۔ بیوی کو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی طلاق لے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سمجھایا تھا، مگر دونوں کا سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مصیبت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ نمبر 8، حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ میں پکڑی گئی تھی اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حصہ میں آئی تھی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال کے جوان تھے، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں آزاد کرنے کے لیے کچھ رقم مانگی۔ تو حضرت جویریہ بہت غریب تھی، اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ بھی ظاہر کیا کہ میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس مصیبت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ساری رقم ادا کر کے اس کو آزاد کرا دیا، اور پھر فرمایا بہتر ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ان کے ساتھ 5 ہجری میں ہو گیا تھا۔ نمبر 9، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر سے ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کے باپ، بھائی اور شوہر کو جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ قید ہو کر آئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ اسلام لے آئے یا وہ اپنے مذہب پر باقی رہے۔ اگر وہ اسلام لاتی ہے تو میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ ان کو آزاد کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ جا کر رہ سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خاندان کے لوگوں میں واپسی کی بجائے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر 7 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نمبر 10، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سفیان امی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، جن دنوں ان کے والد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے، اس وقت یہ مسلمان ہوئی تھی۔ اسلام کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھاتی رہی، پھر شوہر کو لے کر حفصہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جا کر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی صابرہ عورت کے ساتھ حفصہ ہی میں 7 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کیا۔ نمبر 11، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ،
ان کا نام برہ تھا۔ نکاح کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا تھا، اور یہ حلال قبیلے سے تھی جو مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ تھا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 7 ہجری میں نکاح کیا تھا۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دے، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے، اور ساتھ میں موجودہ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ خدا حافظ۔